السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، جان کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں، ایک ہی دانہ کیوں نہ ہو، ایک قطرہ پانی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ جان بوجھ کر لے لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ یہ جان بوجھ کر ہوا ہو، اور ان دونوں چیزوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی قضا ایک روزہ کو کہتے ہیں جو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے، اور کفارہ کہتے ہیں 60 روزے رکھنے کو۔ تو کفارہ اور قضا دونوں واجب ہوگا، یعنی 61 روزہ رکھنا پڑے گا ایک روزہ توڑ دینے پر۔ تو جان بوجھ کے کھا پی لیے یا بیوی سے ہم بستری کر لیے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ وضو کر رہے ہیں، جیسے ہی کلی کرنے کے لیے پانی لیے، روزہ یاد ہے، لیکن اچانک حلق میں پانی اتر گیا تھوڑا سا، تو اس کا گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹ گیا۔ گناہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ جان بوجھ کے نہیں لیے، بلکہ اچانک چلا گیا تو روزہ نہیں ہوا، اس روزے کی قضا رکھ لیں بعد میں۔ اسی طرح اگر بتی جلا کر یا لوبان یا عود وغیرہ جلا کر اس کا دھواں حلق میں لینا یا اس کو بیٹھ کر سونگھنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اگربتی روزہ میں جلانے سے دن میں پرہیز کریں، دن میں نہ مسجد میں یا نہ گھر میں جلائیں، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے جلا بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بیٹھ کر اس کو سونگھنا، اس کے دھواں کو حلق میں لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ کچن میں جو عورتیں رہتی ہیں، کھانا بناتی ہیں اور چولہے سے دھواں اٹھتا ہے، تو اس سے ان عورتوں کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر اگر دھواں لے گی تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جو ہے کوئی ایسا عمل کر لیا جو مثلاً جیسے دوا پی لی جو پینا نہیں چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں شرمگاہ کے ذریعے سے ہو، آگے یا پیچھے کے ذریعے سے پانی پہنچایا یا اتنا مبالغہ کیا کہ پانی پہنچ گیا، مبالغہ سے دھویا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بواسیر کی وجہ سے شرمگاہ میں، پیچھے کی راہ میں، پاخانے کے راستے میں دوا ڈالا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ پاخانہ کے راستے میں زخم ہے اور وہ اوپر دوا لگایا ہے، اندر نہیں گیا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ باقی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کسی نے آنکھ میں دوا ڈالی اور وہ دوا حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ پرانے جو فقہا ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ اس وقت یہ تحقیق نہیں تھی۔ اب ڈاکٹر کی یہ تحقیق آ گئی ہے کہ آنکھ کے راستے سے بھی پانی حلق میں جا سکتا ہے یا کوئی دوا حلق میں جا سکتی ہے، لہٰذا آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطے کہ وہ حلق میں بھی اتر گیا ہو۔ لیکن
سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پرانے جو فقہا ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کان میں تیل ڈالنے یا دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا روزہ ٹوٹے گا جب کان کا پردہ خراب ہو اور اس کے ذریعے سے ریستے ہوئے وہ حلق میں یا دماغ میں چلا جائے۔ لیکن احتیاط یہی اسی میں ہے کہ کان میں دوا تیل وغیرہ نہ ڈالے، کچھ بھی نہ ڈالے، ہے نا۔ البتہ کان میں لکڑی، اگر کان جیسے کبھی کھجلاتا ہے تو لکڑی وغیرہ لے سکتے ہیں، اس سے کھجلا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کھجلانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے بھی، اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ناف میں یعنی ڈھوری میں کوئی دوا لگانے سے یا تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ کوئی چیز چکھ لیے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اور بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔